العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم لما فرغ المصنف عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيرا، وهو الأمر والنهي. پھر جب مصنف خاص کی تعریف، اس کے حکم اور اس کے تفریعی مسائل سے فارغ ہو چکے تو اس کی بعض ان قسموں کو بیان کرنے کا ارادہ کیا جو شریعت میں بکثرت استعمال ہوتی ہے، اور وہ امر و نہی ہے. فقال ومنه الامر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. چنانچہ فرمایا اور خاص کے اقسام میں سے ایک امر ہے، اور وہ قائل کا قول اپنے غیر سے اپنے کو بلند مرتبہ سمجھ کر افعل ہے. ای من الخاص الامر یعنی مسمى الامر لا لفظه، لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب، والقول مصدر يقال به المقول يراد به المقول، لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو جنس يشمل كل لفظ، وقوله على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس والدعاء، وبقي فيه النهي داخلا فخرج بقوله افعل. والمراد بقوله افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه الطريقة، سواء كان حاضرا أو غائبا أو متكلما معروفا أو مجهولا، ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب الفعل، ويعد القائل نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أو لا. ولهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليا. وبما ذكرنا إن دفع ما قيل إن أريد به اصطلاح العربية فلا حاجة إلى قوله على سبيل الاستعلاء، لأن الالتماس والدعاء أيضا أمر عندهم، وإن أريد به اصطلاح الأصول فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز، لأنه أيضا على سبيل الاستعلاء، وذلك لأننا نتكلم على اصطلاح الأصول وليس المقصود مجرد الاستعلاء بل إلزام الفعل. وذا لا يصدق إلا على الوجوب بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما. یعنی خاص کے قبیل سے امر ہے، اس سے مراد مسمى امر ہے نہ کہ لفظ امر، اس لیے کہ مسمى امر پر صادق آتا ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی بطور وجوب کسی چیز کی طلب کے لیے ہے، اور قول مصدر ہے جس سے مراد مقول ہے، کیونکہ امر الفاظ کی اقسام میں سے ہے اور لفظ قول جنس ہے، تمام الفاظ کو شامل ہے، اور اس کے قول علی سبیل الاستعلاء سے التماس اور دعا خارج ہو جاتے ہیں، اور اس میں نہی داخل رہ جاتی ہے. پھر ماتن کے قول افعل سے خارج ہو گئی، اور اس کے قول افعل سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو مضارع سے اس طریقے پر مشتق ہو، خواہ وہ امر حاضر ہو یا غائب یا امر متکلم ہو یا معروف یا مجہول ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے فعل کا واجب کرنا مقصود ہو، اور قائل اپنے آپ کو بڑا سمجھے خواہ واقع میں بڑا ہو یا نہ ہو. اسی وجہ سے اگر بڑا نہ ہو تو بے ادبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے.
اسی طرح اگر بڑا نہ ہو تو بے ادبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور ہمارے مذکورہ بیان سے وہ اعتراض دور ہو گیا جو کہا گیا ہے کہ اگر اس امر سے عربی اصطلاح مراد ہے تو علی سبیل الاستعلاء کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک التماس اور دعا بھی امر ہے، اور اگر اس امر سے اصولیوں کی اصطلاح مراد ہے تو امر ان کلمات پر بھی صادق آئے گا جن سے تحدید اور تعجیز مراد ہوں، اس لیے کہ یہ بھی علی سبیل الاستعلاء ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم اصولیوں کی اصطلاح پر کلام کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم اصولیوں کی اصطلاح پر کام کر رہے ہیں، اور یہاں محض استعلاء مقصود نہیں ہے بلکہ فعل کو لازم کرنا مقصود ہے، اور یہ نہیں صادق آتا مگر وجوب پر، برخلاف تحدید، تعجیز وغیرہ کے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ مصنف جب خاص کی تعریف، اس کے حکم اور اس کے تفریعی مسائل سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے چاہا کہ لگے ہاتھوں خاص کی ان بعض قسموں کو بھی بیان کر دیں جن کا استعمال شریعت میں بکثرت ہوتا ہے، اور وہ بعض قسمیں امر اور نہی ہے۔ فاضل مصنف نے ان دونوں قسموں میں سے امر کو نہی پر مقدم کیا ہے، اور وجہ تقدیم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان کا مکلف ہوتا ہے، اور ایمان مامور بھی ہے نہ کہ منہی عنہ، ایمان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ اس سے روکا گیا ہے، لہذا جب ایمان وجوداً مقدم ہے تو اس پر دلالت کرنے والی چیز یعنی امر کو بھی مقدم کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امر کا مفہوم وجودی ہے اور نہی کا مفہوم عدمی ہے، اور وجودی چیز چونکہ عدمی چیز پر مقدم ہوتی ہے اس لیے امر کو نہی پر مقدم کیا گیا۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور بزرگ بڑا سمجھ کر کسی دوسرے شخص کو افعل یعنی یہ کام کر کہے۔ شارع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خاص کی ایک قسم امر ہے، امر خاص ہی کی ایک قسم ہے، لیکن امر سے الف میم را کا مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ مسمى امر اور مصداق امر اور مراد امر مراد ہے، جیسے اضرب، انصر، اشرب، اضرب، انصر، افتح، اشرب وغیرہ۔ اور اس کی دلیل کہ یہاں امر سے لفظ امر مراد نہیں ہے بلکہ مسمى امر مراد ہے، یہ ہے کہ خاص کی تعریف لفظ وضع لمعنى معلوم مسمى امر پر صادق آتی ہے، نہ کہ الف میم را کے مجموعہ پر، نہ کہ الف میم را کے مجموعہ لفظ امر پر۔ خاص کی تعریف لفظ وضع لمعنى معلوم مسمى امر پر صادق آتی ہے، نہ کہ الف لام میم را کے مجموعہ لفظ امر پر، اور وہ معنی معلوم بطور وجوب کسی چیز کی طلب سے یا بطور وجوب کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، اور وہ معنی معلوم بطور وجوب کسی چیز کی طلب ہے یا بطور وجوب کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، یعنی طلب علی الوجوب پر لفظ امر الف میم را کا مجموعہ دلالت نہیں کرتا بلکہ مسمى امر پر دلالت کرتا ہے، مثلا اشرب طلب شرب پر، انصر طلب نصرت پر دلالت کرتا ہے۔
والقول مصدر سے ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ امر کی تعریف وہو قول القائل میں ہوا ضمیر کا مرجع امر ہے اور امر سے مراد مسمى امر ہے، اور مسمى امر چونکہ خاص کے قبیل سے ہے اور لفظ خاص کی قسم ہے، اور خاص لفظ کی قسم ہے، اور خاص لفظ کی قسم ہے، اس لیے مسمى امر اور مصداق امر بھی لفظ کی قسم ہوگا. اور جب مسمى امر لفظ ہے تو اس پر قول کا حمل کرنا کس طرح درست ہوگا؟ کیونکہ لفظ مقول ہوتا ہے نہ کہ قول. لفظ کہی ہوئی بات ہوتی ہے، لفظ مقول ہوتا ہے نہ کہ قول. شارح علیہ الرحمٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ متن میں قول مصدر ہے مگر اس سے مراد مقول اسم مفعول ہے. بس جب قول سے مقول اسم مفعول مراد ہے تو اس پر کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا. اس اعتراض کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوا ضمیر ذات کے قبیل سے ہے اور قول مصدر ہے، تو گویا مصدر کا حمل ذات پر ہوا، حالانکہ ذات پر مصدر کا حمل جائز نہیں ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے کہ قول مصدر ہے مگر مقول اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور جب قول مقول اسم مفعول کے معنی میں ہے تو ذات پر مصدر کا حمل کرنا لازم نہ آئے گا. صاحب نور الانوار نے تعریف امر کے فوائد قیود ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قول القائل جنس ہے جو تمام الفاظ کو شامل ہے، اور علی سبیل الاستعلاء فصل اول ہے جس سے التماس اور دعا پر مشتمل الفاظ امر کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ التماس میں طلب فعل مع التساوی ہوتا ہے. علی سبیل الاستعلاء نہیں بلکہ مع التساوی ہوتا ہے، اور دعا میں طلب فعل مع الخضوع ہوتا ہے، اور امر میں طلب فعل مع الاستعلاء ہوتا ہے. بس چونکہ استعلاء کی قید صرف امر میں ملحوظ ہوتی ہے، التماس اور دعا میں ملحوظ نہیں ہوتی، اس لیے استعلاء کی قید کے ذریعے امر کی تعریف سے التماس اور دعا دونوں خارج ہو جائیں گے. البتہ نہی تعریف امر میں داخل رہ جاتی ہے، کیونکہ نہی بھی قائل کا قول اپنے غیر کے لیے علی سبیل الاستعلاء ہوتا ہے، لیکن ماتن کے قول افعل کی قید سے نہی بھی امر کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نہی میں قائل اپنے غیر سے علی سبیل الاستعلاء لا تفعل کہتا ہے نہ کہ افعل. بہرحال ماتن کا قول افعال فعل ثانی ہے جس کے ذریعے نہی امر کی تعریف سے خارج ہو جائے گی. والمراد بقولہ افعل سے سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ مصنف کے قول مصنف کی بیان کردہ امر کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ تعریف میں قائل کا قول چونکہ افعل ہے، اس لیے یہ تعریف نہ امر غائب کو شامل ہے اور نہ امر متکلم کو، کیونکہ امر غائب میں قائل کا قول لیفعل ہوتا ہے اور امر متکلم میں قائل کا قول لیفعل اور لنفعل ہوتا ہے. حالانکہ امر غائب اور امر متکلم بھی امر ہوتے ہیں. والمراد بقولہ افعل سے سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ مصنف کی بیان کردہ امر کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ تعریف میں قائل کا قول چونکہ افعل ہے، اس لیے یہ تعریف نہ امر غائب کو شامل ہے اور نہ امر متکلم کو، کیونکہ امر غائب میں قائل کا قول لیفعل ہوتا ہے اور امر متکلم میں قائل کا قول لنفعل ہوتا ہے. غائب میں لیفعل ہوتا ہے اور امر متکلم میں لیفعل اور لنفعل ہوتا ہے. غائب میں لیفعل اور متکلم میں لیفعل لنفعل ہوتا ہے، حالانکہ امر غائب اور امر متکلم بھی امر ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن کے قول افعل سے خاص طور پر افعال کا صیغہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ لفظ مراد ہے جو مضارع سے امر بنانے کے معروف طریقے پر مشتق ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن کے قول افعل سے
خاص طور پر امر کا صیغہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ لفظ مراد ہے جو مضارع سے امر بنانے کے معروف طریقے پر مشتمل ہو، خواہ وہ امر حاضر ہو، خواہ امر غائب ہو، خواہ امر متکلم ہو، معروف ہو یا مجہول ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ایک سے قائل کا مقصود فعل کا واجب کرنا ہو، اور قائل اپنے آپ کو بڑا شمار کرے، خواہ حقیقت میں بڑا ہو یا حقیقت میں بڑا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائل بڑا نہ ہو اور لفظ افعل کہے تو اس سے بے ادبی اور گستاخی کی طرف منسوب کر کے بے ادب اور گستاخ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائل بڑا نہ ہو اور لفظ افعل کہے تو اسے بے ادبی اور گستاخی کی طرف منسوب کر کے بے ادب اور گستاخ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جمہور کا مذہب ہے، اور بعض معتزلہ کے نزدیک امر کے لیے علو یعنی حقیقت میں بڑا ہونا شرط ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک امر کے لیے نہ علو شرط ہے اور نہ ہی استعلاء شرط ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک امر کے لیے نہ علو واقع میں بڑا ہونا شرط ہے اور نہ استعلاء اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شرط ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ ولیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا جو صاحب تلویح کی طرف سے کیا گیا۔ صاحب تلویح نے کہا ہے کہ آپ کی امر سے کیا مراد ہے؟ اہل عرب کی اصطلاح مراد ہے یا اصولیوں کی اصطلاح مراد ہے؟ اگر اہل عرب کی اصطلاح مراد ہے تو تعریف میں علی سبیل الاستعلاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک التماس اور دعا بھی امر ہے، حالانکہ ان دونوں میں استعلاء نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اگر اصولیوں کی اصطلاح مراد لی جائے تو امر کی تعریف تہدید دھمکی دینے جیسے اعملوا ما شئتم، اور تعجیز مخاطب کو عاجز کرنے جیسے فأتوا بصورۃ من مثلہ پر صادق آئیں گی، کیونکہ ان دونوں کے اندر بھی امر کی طرح استعلاء پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں حقیقتاً امر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد اصولیوں کی اصطلاح ہے، لیکن امر سے محض استعلاء مقصود نہیں ہوتا، بلکہ استعلاء کے ساتھ فعل کو لازم کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور یہ یعنی فعل کو لازم کرنا امر میں پایا جاتا ہے، تہدید اور تعجیز میں نہیں پایا جاتا۔ امر میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، یعنی امر کے ذریعے عامر دوسرے پر فعل کو لازم اور واجب کرتا ہے، اور تہدید اور تعجیز میں فعل کو طلب کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا، چہ جائے کہ دوسرے پر فعل کو لازم کرنا مقصود ہو، بلکہ تہدید میں محض دھمکی دینا اور تعجیز میں مخاطب کو عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پس مذکورہ عبارت لیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل سے صاحب تلوی کی طرف سے کیا گیا اعتراض بآسانی دور ہو جائے گا۔ فائدہ: امر حاضر وہ امر ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جاتا ہے، جیسے اضرب۔ امر غائب وہ امر ہے جس کے ذریعے فاعل غائب سے فعل طلب کیا جاتا ہے، جیسے لیضرب۔ امر متکلم وہ امر ہے جس کے ذریعے فاعل متکلم سے طلب کیا جائے فعل، جیسے لیضرب لنضرب۔ امر معروف وہ امر ہے جس میں فعل فاعل کی طرف منصوب ہو، اور امر مجہول وہ امر ہے جس میں فعل فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف منصوب ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.